अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान से सिक्योरिटी वापस ले रखी है, तो दूसरी तरफ मौलाना को जान के ख़तरे के जो थ्रेट अलर्ट है वो भी भेजे जा रहे हैं। मुसलसल आज फिर मौलाना को थ्रेट अलर्ट भेजा गया है एडवाइजरी नोटिस के नाम पे कि आपको जिसमें मौलाना को कहा गया है कि आपको जान का ख़तरा है और दहशतगर्दों के निशाने पर हैं आप। इस हवाले से आज बात करेंगे कि मौलाना से सिक्योरिटी हुकूमत ने क्यों वापस ली है, कब ली है, और सिक्योरिटी के बाद सिक्योरिटी वापस लेने के बाद जो थ्रेट अलर्ट भेजे जा रहे हैं मौलाना को, एडवाइजरी नोटिस, इस पर बात करूंगा। और नोटिस में क्या लिखा गया है, क्या क्या मौलाना को तजवीज़ किया गया है, ये भी बताऊंगा। लेकिन इसमें डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहे। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान को DI खान पुलिस की जानिब से एडवाइजरी नोटिस मिला है, मौसूल हुआ है, जो मौलाना ने मौसूल कर लिया है। और उसमें मौलाना को ये कहा गया है कि आपको जान का ख़तरा है और आप दहशतगर्दों के टारगेट पे हैं। इसीलिए उनको मौलाना को फिर ये भी कहा गया है कि दहशतगर्दों के निशाने पे है, इसीलिए आपको ये कुछ तजावीज़ दी गई हैं, एडवाइजरी दी गई है, समझें कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको गुजारिश है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की जो नक्लो हरकत है उसको राज में रखें, खुफिया रखें। अपने घर पर CCTV कैमरे लगवाएं। अपनी सिक्योरिटी और अपने घर की सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स का बंदोबस्त करें। अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंस और असलहा जो है वो अपने साथ रखें। रात के वक्त में बाहर कहीं सफ़र करने से गुरेज करें और नक्ल व हरकत जो है अपनी महदूद रखें। ये भी कहा गया है DI खान पुलिस की जानिब से मौलाना को कि अपनी राशगाह पर रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त करें। मकामी थाने के साथ राब्ते में रहें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में दर्ज झील जो नंबर्स हैं इन पर फौरी राब्ता करें। 4 नंबर दिए गए हैं, 2 थानों के हैं, कोई DSP का है, कोई हेड क्वार्टर का है। इस तरह के 4 नंबर दिए गए हैं कि इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर राब्ता करें फौरी तौर पर। तो इससे पहले भी मौलाना को DI खान पुलिस ने एडवाइजरी नोटिस भेजा था, उसमें भी उनको थ्रेट अलर्ट दिया गया था कि आपको जान का ख़तरा है, आप मोहतात रहें, नक्ल हरकत महदूद रखें, अपनी सिक्योरिटी का खुद प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। घर के हवाले से भी उनको रोशनी और घर के दरवाजे अंदर से बंद करें। ये इस तरह के ज़ाहिर रूटीन में ये दिए जाते हैं। लेकिन जिनको ख़तरा होता है तो मौलाना को पहले तो मौलाना को सिक्योरिटी वापस क्यों ली गई है? सवाल ये है कि पहले तो मौलाना पर 3 खुदकुश हमले हो चुके हैं, ये सबको पता है, हुकूमत को भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि मौलाना पर 3 खुदकुश हमले इससे पहले हो चुके हैं। उसके बावजूद हुकूमत ने मौलाना को जो सरकारी सिक्योरिटी थी जो पहले से मिली हुई थी वो वापस ली है। और सरकारी सिक्योरिटी वापस लेने के बाद फिर थ्रेट अलर्ट उनको भेजे जा रहे हैं कि आपको जान का ख़तरा है। ये समझ में मेरी नहीं आ रही कि जब मौलाना को हुकूमत खुद उनको थ्रेट अलर्ट भेज रही है, इंतज़ामिया खुद भेज रही है, सरकार खुद भेज रही है कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, आपको जान का ख़तरा है, दहशतगर्दों के निशाने पर हैं आप, तो जब वो समझ भी रहे हैं कि मौलाना को ख़तरा है तो फिर मौलाना को सिक्योरिटी वापस लेने की तुक को क्या बनती है, ये समझ में नहीं आ रही। सिक्योरिटी तो तब मौलाना से वापस ली जानी चाहिए थी जब हुकूमत मौलाना को ये लिखे कि आपको अब कोई जान का ख़तरा नहीं है, आप दहशतगर्दों के या किसी भी दुश्मन के टारगेट पे नहीं हैं, आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद तो हुकूमत वापस ले सकती है, या हुकूमत वापस ले तो फिर ये तो बात समझ में आ सकती है कि हुकूमत ने इसलिए सिक्योरिटी वापस ली क्योंकि मौलाना को अब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, इसलिए हुकूमत ने वापस ली है। लेकिन जब हुकूमत खुद लिख रही है
کہ مولانا آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، آپ کو جان کا خطرہ ہے، دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، تو اس کے بعد سیکیورٹی واپس کیسے لی گئی ہے؟ یہ 1 سال سے تقریباً مولانا کی سیکیورٹی حکومت نے واپس لے رکھی ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد یہ کلیئر کر دوں، اس سے پہلے مولانا کے ساتھ سرکاری سیکیورٹی بھی رہی ہے، پرائیویٹ سیکیورٹی بھی رہی ہے۔ اب اس وقت مولانا کے ساتھ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز تو ہیں، لیکن جو سرکاری سیکیورٹی ان کو ملی ہوئی تھی پہلے، ان سے واپس لے لی ہے حکومت نے۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ آیا تھا، مختلف جو رہنما ہیں سیاسی، جو جماعتوں کے قائدین ہیں جن کو سیکیورٹی تھریٹ تھا، تو ان سے سیکیورٹی واپس لینے کے حوالے سے معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے حکم یہ تو دیا تھا کہ تمام لوگوں سے سرکاری سیکیورٹی واپس لی جائے، لیکن بعد میں جب سپریم کورٹ میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ کچھ لوگوں کو، کچھ رہنماؤں کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو اس کے بعد مولانا بھی ان میں شامل تھے، تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی یہ اجازت دی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے، جن جن لوگوں سے، جن جن پارٹیوں کے سربراہان سے، یا جن جن لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹ تھا، ان سے جب یہ سیکیورٹی واپس لی جا رہی تھی، تو اس وقت یہ سوالات اٹھے تھے کہ آخر اگر سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے ان تمام لوگوں سے، تو پھر ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوا، ان میں سے کسی کو بھی، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ ہوگی، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، یا وزیر اعظم ہوں گے، حکومت ہوگی، کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے پھر اتنی اجازت دی تھی، مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے کہ مولانا کے حوالے سے بھی انہوں نے گنجائش رکھی تھی، اور کہ یہ معاملہ چلا تھا بہرحال اس طرح کا۔ اس کے باوجود جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے مولانا سے سیکیورٹی واپس لی تھی، اور مولانا نے اس پر احتجاج بھی کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے احتجاج کیا تھا، مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے اس پر مذمتی بیانات آئے تھے، ڈیمانڈز، مطالبات آئے تھے، لیکن حکومت نے سیکیورٹی واپس نہیں دی مولانا کو۔ مولانا سعودی عرب میں تھے جن دنوں میں ان سے سیکیورٹی واپس لی جا رہی تھی، تو مولانا مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تھے، تو جو جے یو آئی کے اسلام آباد کے یا مرکز کے جو رہنما ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمان، اور دیگر جو ایم این ایز یا ارکان پارلیمنٹ ہیں، یا اسلام آباد کے جو رہنما ہیں، وہ اپنی جو پرائیویٹ نجی سیکیورٹی گارڈز ہیں، یا اپنا جو اسلحے کا لائسنس کا جو اسلحہ ہے، وہ لے کر یہاں پر سے قافلہ لے کر ایئرپورٹ پر گئے تھے، مولانا کو سیکیورٹی فراہم کرنے بھی اور مولانا کا استقبال کرنے کے لیے بھی۔ تو جے یو آئی نے یہ حکومت کو احساس دلانا تھا ان دنوں میں کہ اگر مولانا سے سیکیورٹی حکومت واپس لے گی، یا حکومت نے واپس لے لی ہے، تو جے یو آئی کے جو رہنما ہیں، مرکزی رہنما، یا جے یو آئی کے جو کارکنان ہیں، وہ خود مولانا کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں یا ارکان پارلیمنٹ ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہیں مولانا کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ حکومت نے بہرحال سیکیورٹی تھریٹ مولانا کو بھیج دیا ہے، اور سیکیورٹی بھی واپس لے رکھی ہے۔ تھریٹ اگر بھیج رہی ہے تو پھر سیکیورٹی کچھ نہ کچھ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی شہری کو یا کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو، اسپیشلی اتنے بڑے لیڈر کو اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو حکومت کچھ نہ کچھ تو اپنی طرف سے اقدامات کر سکتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈراتی رہے، دھمکاتی رہے، اور آج کل مولانا کی ظاہر تحریک چل رہی ہے حکومت کے خلاف، اور مولانا جلسے جلوس وغیرہ کر رہے ہیں پورے ملک میں، تو حکومت لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت ان سے بھی، مولانا کے جلسوں سے بھی خائف ہے۔ اپوزیشن کو مولانا اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آج جو پروگرام ہوا، آج اس میں بھی پیپلز پارٹی بھی شریک ہوئی، جو کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جو تحفظ آئین پاکستان کنونشن تھا، اس میں پیپلز پارٹی کو دعوت دی گئی تھی، اور نون لیگ کو بھی میں نے سنا دی گئی تھی، اے این پی کو بھی، لیکن وہ دونوں جماعتیں نہیں آئیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فرحت اللہ بابر نے شرکت کی۔ تو مولانا کی کوشش یہ رہی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو، اور یہ حکومت کے لیے خود بڑا تھریٹ ہے کہ مولانا اس طرح اگر ایکٹیویٹیز کرتے رہیں گے، جلسے کرتے رہیں گے، اپوزیشن کو اکٹھے کرتے رہیں گے، تو پھر حکومت کے لیے یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت مولانا کو اس لیے بھی محدود کرنا چاہ رہی ہے، مولانا کی نقل و حرکت، کہ مولانا جلسے نہ کریں، مولانا کوئی تحریک نہ چلائیں، عوام میں نہ جائیں، لوگوں سے نہ ملیں،
اپوزیشن کے ساتھ نہ ملیں، اپوزیشن کو یا کارکنان کو یا سیاسی جماعتوں کو ان کو متحد نہ کریں، حکومت کو کوئی پریشانی حکومت کے لیے پیدا نہ کریں، شاید حکومت اس لیے کر رہی ہے۔ تو آج جے یو آئی کے ترجمان نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ حکومت مسلسل مولانا فضل الرحمان کی سیکیورٹی کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہی ہے، جو حکومت کا غیر جمہوری جو چہرہ ہے حکومت کا اس کو عیاں کر رہی ہے۔ تو یہ حکومت کا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، تو جے یو آئی کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ اگر مولانا کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ باقی اس طرح کے تھریٹ الرٹس اور ایڈوائزری نوٹس بھیجنے سے، جاری کرنے سے جے یو آئی کی تحریک جو ہے حکومت مخالف وہ نہ رکے گی، نہ مولانا نقل و حرکت اپنی محدود کریں گے، نہ جے یو آئی خائف ہوگی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔